إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں اکٹھا ہو کر کے دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کا موقع دیا. حاضرین گرامی، ہم سب کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اللہ رب العالمین کی بات کو تسلیم کریں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. لیکن اس کے برعکس جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو قبول نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر سر تسلیم کو خم نہیں کرتا، تو ایسا انسان بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، جو اللہ اور اس کے رسول کا عاصی اور نافرمان ہوتا ہے، وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے. ان دونوں آیات کا مفاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے ایک مسلمان کی دنیاوی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، چین و سکون اور آرام کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتا، جو اپنی منمانی کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین بدحال بنا دیتا ہے.
ایسے انسان کا سکون و راحت اور اطمینان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی خوشحالی کی زندگی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سزائیں اللہ رب العالمین صرف دنیا کی حد تک دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے دونوں باتیں قرآن مقدس کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ انسان ہمیشہ اس جنت کے اندر رہے گا۔ لیکن جو اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، جو عاصی اور نافرمان ہوتا ہے، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ۔ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو جو کراس کر جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نافرمانی سے کام لیتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا عاصی اور نافرمان بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عصیان و نافرمانی کے چند خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں انہی خطرناک نتائج اور انہی خطرناک اثرات کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ کالا اور سیاہ ہو جائے تو پھر اس بندے کے دل میں بھلائیاں داخل نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ جب مومن بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سیاہ دھبے کو دل سے مٹا دیتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبًا۔ لیکن اگر وہ مومن بندہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے، گناہوں کو لذت کا ذریعہ سمجھتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہوں کو ترک نہیں کرتا، تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ کالا نشان
دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ران یا رین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کے پورے دل پر زنگ لگ گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ گناہوں کا سب سے پہلا اثر ہے جو انسان کے جسم پر نظر آتا ہے۔ یہ گناہوں کا سب سے پہلا اثر انسانی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی گناہ کا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک کالا نشان لگاتا ہے، اور جب وہ بندہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، تو ایک دن پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس بندے کے دل میں بھلائی کے داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، اگر ہم گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اگر ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اس پہلو کو دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل سیاہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں میں اللہ رب العالمین کا عاصی اور نافرمان بندہ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اسی لیے اب مجھے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، نیکیاں کرنے سے، اچھے کام کرنے سے، بھلائی کے کام کرنے سے چہرے پر رونق آتی ہے، بدن میں قوت آتی ہے، اللہ رب العالمین روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے الٹا جو شخص گناہوں میں پڑا رہتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے روزی کی برکت بھی اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، بدن میں کمزوری آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ایک شرابی اور کبابی انسان جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، معصیت اور نافرمانی کے کام کرتا ہے، آپ دور سے دیکھ کر کے ہی پہچان لیں گے کہ اللہ رب العالمین کا عاصی اور نافرمان بندہ ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے خوشیوں کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی برائیوں کا اثر بھی چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ چہرہ بتا دے، انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ انسان اندر سے خوش ہے، اس لیے اس کا چہرہ حشاش اور بشاش ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کا بھی چہرہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ اندر سے بہت تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو گناہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ دل خراب ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہو جائے تو انسان کو پھر بھلائی کے کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ گناہ کرنے کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا حقیقی چین و سکون چھین لیتا ہے۔ ایسے انسان کی خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عاصی اور نافرمان بندہ اس دنیا کی زندگی میں چین و سکون اور آرام نہیں پاتا۔
اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں ایسے لوگوں کی زندگی کو بدحال بنا دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس عاصی اور نافرمان بندے کو میں یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ آپ غور کیجئے گناہ کی نحوست پر، گناہ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل سے یا بد عمل سے کتنا زیادہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی خوشحال زندگی میں بدحال بنا دوں گا اور قیامت کے دن میں اس انسان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جب وہ انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا تو سوال کرے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار میں تو دنیا میں بینا تھا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھ کو بصارت جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا سن، اگر تجھے میرے عمل کا جواب چاہیے تو تو سن، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیتیں تیرے پاس گئیں تو نے بھلا دیا، میرا قرآن تیرے پاس گیا تو نے بھلا دیا، میرا نبی تیرے پاس گیا تو نے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیتیں تیرے پاس پہنچیں، تو نے میری آیتوں پہ کان نہیں دھرا، تو نے میری آیتوں پر توجہ نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تجھ کو بھی بھلا دیا ہے، جیسے کو تیسا ملتا ہے، آج حساب برابر ہو گیا، تو نے مجھ سے اعراض کیا، میری آیات سے اعراض کیا، میرے قرآن سے اعراض کیا، میرے نبی سے اعراض کیا، آج میں تجھ سے اعراض کرتا ہوں، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اس دنیا کے اندر ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے، خوشحال زندگی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آرام و سکون اور چین و راحت زندگی سے ختم ہو جاتا ہے صرف گناہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ گناہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اگر کوئی عمل اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن گیا تو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر رب العالمین کی ناراضگی کا وہ عمل سبب بنتا ہے تو اس کا مطلب وہ گناہ ہے۔ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ایک تیسری بات، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین موجودہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اگر مستقبل میں رب العالمین کبھی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس نعمت کو اپنے پاس روک لیتا ہے، نہیں دیتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب انہیں پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اپنی جنت میں رکھا، اور آدم علیہ السلام سے ایک بات کہی، لا تقربا ہذہ الشجرہ، میری اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ آدم علیہ السلام کو بھی بہکانے لگا، پیچھے پڑ گیا اور ایک دن بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جھاڑ کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے جنت جیسی عظیم نعمت کو چھین لیا اور دنیا کے اندر انہیں بھیج دیا۔ آپ غور کیجئے اس واقعے پر، ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جگہ سے آئے تھے وہ جنت ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا گھر ہے، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ غور کیجئے آدم علیہ السلام سے کون سی نافرمانی ہوئی تھی، کون سی وہ عظیم خطا تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے اپنی جنت جیسی عظیم نعمت کو چھین لیا اور دنیا کے اندر مصائب و مشکلات اٹھانے کے لیے بھیج دیا۔ معمولی سی غلطی تھی، کیا؟ جھاڑ کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان بہکا کر کے آدم علیہ السلام کو وہاں لے کر کے چلا گیا۔ ہم اور آپ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اس گناہ کو، اس معصیت کو حقیر اور معمولی جانتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اپنی جنت سے نکال دیا اور دنیا کی مصائب و مشکلات میں بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کرتے ہوئے کہا، ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے عائشہ کسی گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے 2 فرشتے بیٹھ کر کے ان اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں اور تمہیں ان اعمال کا رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے۔ بلال بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا تنظر الى صغر المعصیہ، یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا معمولی ہے، یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا ہلکا اور چھوٹا ہے، ولیکن انظروا الی من عصیتہ، یہ دیکھو، یہ سوچو کہ اس گناہ کے ذریعہ کس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے، ایک مومن کا طرز عمل ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک مومن کسی بھی گناہ کو کبھی حقیر اور معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ تصور اور خیال کرے کہ گناہ تو گناہ ہے، معصیت تو معصیت ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، میں اس عمل کو کبھی بھی انجام نہیں دے سکتا جس عمل سے رب العالمین ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تیسرا آدمی میرے پاس موجود نہیں ہے، میں معصیت اور گناہ کر لیتا ہوں لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ بہت بری ہے، یہ سوچ بہت غلط ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خلوت اور تنہائی کی اسی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے گناہوں سے ہمیشہ بچو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال دے کر کے ایک بات سمجھائی کہ چند لوگ ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، کہیں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ جنگل کی طرف چلے گئے اور اپنے اپنے حصے کی ایک ایک لکڑی لے کر کے آئے اور ساری لکڑیوں کو ملا کر کے ان لوگوں نے اپنا کھانا تیار کیا اور کھانے کے بعد پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک لکڑی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ 10 افراد کا کھانا تیار کر سکے، ایسے ہی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گناہ ہمارا معمولی ہے
ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، لیکن وہی گناہ جب ایک ایک کر کے اکٹھا ہوتا ہے تو انسان کے لیے جان لیوا اور مہلک ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ایک لکڑی کر کے جب 10 لکڑیاں اکٹھا ہوتی ہیں تو ان لکڑیوں میں اتنی قوت اور طاقت آ جاتی ہے کہ وہ 10 افراد کا کھانا بنا دے۔ ایسے ہی گناہوں کو بھی سمجھو، گناہوں کو حقیر اور معمولی مت سمجھو۔ ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے جب کسی کے نامہ اعمال میں وہ گناہ جمع ہوتے ہیں تو ایک دن پورا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے اور وہ انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اور اثر گناہوں کا جو انسانی زندگی پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مصائب و مشکلات میں پڑ جاتا ہے، پریشانیوں کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کاروبار کی پریشانی، گھر کی پریشانی، بیوی بچے کی پریشانی، تعلیم کی پریشانی، ہر طرح کی پریشانیاں چاروں طرف سے اس انسان کو گھیر لیتی ہیں اور وہ انسان پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ کیوں؟ صرف گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے اوپر ظلم اور زیادتی ہرگز نہیں ہے، بلکہ بندے کے اعمال اتنے منحوس تھے کہ وہ انسان ان منحوس اعمال کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے کام بگڑتے ہیں، ہمارے کام بنتے نہیں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آسانیاں ہم کو نہیں آتی، در در کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمارے کام نہیں بن رہے، تو ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے زندگی میں اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی کی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آج مجھے پریشانیوں میں ڈال دیا ہے۔ دونوں پہلو ہمیشہ سامنے ہونے چاہیے۔ اگر نیکیاں کرنے سے آپ کو خوشیاں میسر ہوتی ہیں تو آپ یہ بھی سوچو گناہ کرنے سے ہم پریشانیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی بھی پریشانی آئے، کبھی بھی ہم مصیبت کا شکار ہوں تو ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ اس پہلو پر ضرور غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین مجھ سے ناخوش ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین میرے لیے آسانیاں فراہم نہیں کر رہا ہے، مجھ کو دنیا میں خوشیاں نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ اس پہلو پر ضرور غور کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک آخری بات، انسان جب دنیا میں گناہ کے کام کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، تو دنیا اس کی پریشان حال ہوتی ہی ہے، دنیا کی زندگی اس کی خراب ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے نامہ اعمال سے ساری نیکیاں اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، اور خاص طور پر وہ گناہ جو انسان خلوت اور تنہائی میں کرتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي
یاتونا یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے رب کے دربار میں آئیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے پھینک دے گا. ان نیکیوں کی کوئی ویلو اور کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں ہوگی. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تو کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں اور انجانے میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائیں جن کی نیکیاں تباہ اور برباد کر دی جائیں گی. اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ، ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے. جیسے تم راتوں میں عبادتیں کرتے ہو ویسے وہ بھی عبادتیں کریں گے، جیسے تم روزے رکھتے ہو ویسے وہ بھی روزے رکھیں گے، جیسے تم صدقات و خیرات کرتے ہو ویسے وہ لوگ بھی صدقات و خیرات کریں گے. لیکن جرم صرف اتنا ہوگا، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، خلوتوں میں اور تنہائیوں میں جب رب کی محرمات سے ان کا سامنا پڑے گا تو اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے. آپ غور کریں اس حدیث پر. میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر گھر میں اس حدیث کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، آپ یہ بات بخوبی جان سکیں گے کہ آج نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سے 95% نوجوان اس حدیث کی زد میں آتے ہیں. آج موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، کیبل کا زمانہ ہے، خرافات کی ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آج موجود ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان بچوں اور بچیوں کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ناپاک ہو چکی ہیں. میں تو آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کو ہر گھر میں آج کے دور میں پہنچا دے تو اس نے دین کا بہت عظیم کام کیا ہے. آج اس حدیث کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے. آج ہماری تنہائیاں ناپاک ہو گئیں موبائل کی وجہ سے. ہم اس حدیث پہ غور کریں جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے. تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں ایک بندہ لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوگا. لیکن جرم صرف اتنا ہوگا، تنہائی میں، بند کمرے میں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے فحاشی اور برائی کے کام کو انجام دے گا. رب العالمین اس بندے کے عمل سے اتنا ناراض رہے گا کہ اس کی ساری نیکیوں کو نام اعمال سے مٹا دے گا اور اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا. یہ ہے گناہوں کا خطرناک نتیجہ، یہ ہے گناہوں کی چند خطرناکیاں اور گناہوں کے چند مہلک نتائج جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جن باتوں کو سنے ہیں ان باتوں کو اپنے ذہن کے ایک حصے میں رکھیں اور پھر اپنی روزمرہ کی زندگی پہ غور کریں اور سوچیں. اگر ہم پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں، ہمارے کام نہیں بن رہے، ہم پریشانیوں کا بار بار شکار ہو رہے، آسانیوں کے باوجود بھی ہمارے کام نہیں ہو پاتے ہیں، تو ہمیں تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال خراب ہو چکے، میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عاصی اور نافرمان ہو چکا، میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا تو نہیں بن گیا جس کی وجہ سے آج دنیا کا ہر کام میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور آسانیاں اور خوشحالیاں مجھ سے دور بھاگ رہی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 4-5 باتیں یا 6 باتیں
میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں جو گناہوں کے مہلک اثرات ہیں، جو گناہوں کے خطرناک نتائج کی صورت میں ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گناہوں کے خطرناک نتائج کو جان کر کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔